شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, اپنے حسن کا جادو جگا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا, تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا, آنا زامنتن لتامانی جامالکم. کہا خبردار, کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں, لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا. یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہوگی. یار اس نے ابھی بخاری و مسلم نہیں پڑھی, اس نے بھی قرآن اور حدیث نہیں سنی, اس نے ابھی حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا, لیکن جیسے حضور علیہ السلام کے خلاف کسی نے بات کی وہ میدان میں آ گئی. یعنی خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی, رہ گیا تمہاری اونٹ کی قیمت کا معاملہ, اگر وہ نہ آئے تو قیمت میرے سے لے لینا. اتنا وہ بھی جانتی تھی, اتنے سونے کے خلاف بات سنی بھی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. تو ان کی ڈھارس بندی کہ شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے جانتی ہوگی. کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی, کیا تو ان کو جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں. تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوٹ سے, میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا. اللہ اکبر. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے. کہا اے اہل قافلہ, ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے. کہا یہ کھجوریں بیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے, اور یہ کھجوریں بیجی ہیں, ان سے قیمت پوری کر لو. وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے, پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے. کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے, یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے. تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے. مزہ تو اس بات کا ہے نا, ہم 3 گھنٹے تقریر کریں, لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے. یہ میری اوقات ہے, یہ آج کے خطیب صاحب کی حیثیت ہے, لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں. ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کرے, بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں. لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں. پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. یار جس رسول کی خاموشی میں اتنی تاثیر ہے, ان کی تقریر کا عالم کیا ہوگا. ابھی تو اللہ رسول کی دعوت ہی نہیں ہوئی, ابھی تو صرف اونٹ خرید کر گئے ہیں اور پورا قافلہ راہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں کہ ڈٹھے ورق پھول قرآن دے سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا, اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دتی, تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کیسی کیسی کس کو دیکھا ہے, کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں یار جو بات بھی نہیں کرتے, مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے. اللہ اکبر. آئیے حضور علیہ السلام کے حسن پر ایک اور بڑی خوبصورت روایت جو آپ نے میرے حضرت کی زبان مبارک سے اکثر سنی ہوگی, لیکن حسن رسول مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی نہ سنا لی جائے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی دل آویز داستان ہے, اور یہ اس دور کی بات ہے جب آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. دوران سفر حضور علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو قریب ایک کچی کلی تھی جس کو عاتقہ بنت معبد کی کلی بتایا جاتا ہے. میرے حضور اس گھر تک پہنچے, دستک دی تو ام معبد نے دروازہ کھولا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم خریدنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, اور اگر تم میزبانی کا شرف پاؤ تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی.
تو اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاندان کی بیٹی ہوں، اور جب ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں چاہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر مقدر اتنے خوبصورت کے اتنے سونے مہمان آ جائے، لیکن اس وقت گھر میں کوئی چیز نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہمارا ایک بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہ چرنے کے لیے باہر گیا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی کچی کلی میں ایک کمزور لاغر سی بکری تھی جو ایک سمت میں بندھی تھی۔ تو حضور فرمایا کہ اگر تم کہو تو ہم اس بکری سے دودھ لے لیں۔ اس نے کہا کہ اس کی ہڈیوں میں دودھ نہیں، اس کی ہڈیوں میں تو گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اتنی کمزور ہے کہ اپنی ٹانگوں پر چل کر یہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی۔ تو حضور فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔ اس نے ہنس کے کہا اگر یہ آپ کو دودھ دے دے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بکری کو کھول کر لا کر حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا۔ اچھا، ام معبد کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہا، اور شاید آج وہ بھی حیرت زدہ تھا کہ یہ بکری تو اپنے قدموں پہ چل کر مجھ سے کھیلتی بھی نہیں ہے، آج کون لوگ آئے ہیں کہ اس کو بھی چاہ چڑھے ہوئے۔ لا کر بکری کو حضور علیہ السلام کے جب سامنے کھڑا کیا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست برکت، اپنا دست شفقت، دست رحمت، دست نور، حضور علیہ السلام نے جب اس بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا نا، اللہ اکبر، یار بکری کو بھی پتہ لگ گیا کن کا ہاتھ میری پشت پہ آیا ہے۔ نہ پتہ لگے تو بخاری و مسلم پڑھ کے بھی نہ لگے، اور پتہ لگنے لگے تو جانوروں کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، بکری نے یوں جھرجری لی اور اس نے ٹانگیں چوڑی کی اور اس کی کھیری میں دودھ اترا۔ حضور فرمایا کہ ام معبد برتن لاؤ۔ اب بکری کا دودھ کتنی مقدار میں ہو سکتا ہے؟ ام معبد نے ایک چھوٹا برتن پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دودھ دھونا شروع کیا تو راوی کہتا ہے کہ نیچے سے جھاگ اٹھنے لگی اور پورا برتن بھر گیا۔ فرمایا دوسرا برتن، تیسرا برتن، چوتھا برتن، یہاں تک کہ میرے حضور نے ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا لگتا یوں تھا جیسے رب نے اس بکری کے دودھ کا کنیکشن حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے نوش فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، ام معبد اس کے بچے نے پیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور میرے حضور چل دی۔ یہ دن کی کہانی تھی۔ شام کے وقت جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ چڑھا کر واپس آیا تو آج اس نے پہلی مرتبہ اپنی کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے باہر گزری ہے۔ اور اگر اسی کو نشور وحدی کا لہجہ دے لیں تو اس نے کہا تھا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن راہوں سے وہ گزر گئے آج بھی مدینہ المنورہ کی راستے بتاتے ہیں کہ یہاں سے دو جہاں کے سردار گزرے، آج بھی وہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جہاں سے گزر جاتے، صحابہ ویسے خود بھی فرماتے ہیں کہ کسی نے تلاش کرنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کے بدن اطہر کی خوشبو سونگتا ہوا پہنچ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو معبد جیسے ہی گھر آیا تو اس نے آ کر اپنی بیوی ام معبد سے پوچھا کہ آج گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو کہا تمہیں کیا لگا؟ کہا ماحول کی روشنیاں اور خوشبوئیں بتاتی ہیں کہ کوئی آیا تھا۔ اب ام معبد کو حضور علیہ السلام کا نام پوچھنا یاد پڑا۔ اتنی مختصر ملاقات اور حضور علیہ السلام کے حسن میں ایسے کھو گئی کہ نام پوچھنا بھی یاد نہ رہا۔ اب ابو معبد پوچھتا ہے کہ بتاؤ نا آج پھر کون آیا تھا؟ اب اس نے فوراً خود ہی نام رکھ لیا اور کہنے لگی آج نہ ہمارے گھر مبارک آئے تھے۔ سوچا ہوگا کہ جو اتنی برکتیں دے کر گئے ہیں وہ پھر مبارک ہی ہوں گے نا، تو کہا آج نہ پھر ہمارے گھر میں مبارک آئے تھے۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ مبارک کیسا تھا؟ پھر ام معبد حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرتی ہیں اور حلیہ نور بیان کرتی ہیں۔ بیان کیا کرتی ہیں یار؟
یقین جانیے 1400 سال بیت گئے، آج بھی ان لفظوں سے خوشبو آ رہی ہے، نور اور روشنی ہے جو ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ لفظ تو عربی کے ہیں، لیکن اگر ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی سینوں کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈ پڑتی ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، دو جہاں کے سردار کا حسن ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک عضو نور کو انہوں نے بیان کیا اور حد کر دی۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ بتاؤ نا وہ مبارک کیسا تھا؟ پھر معبد بولنے لگی، یار بولنے کیا لگی، ان کے منہ سے بھی روشنی نکلنے لگی، کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، تجھے کیا بتاؤں آج آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداد حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبه سجلہ ولم تزر به صعلہ قسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ صحل احول اکحل ازج اقر وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثہ اذا صمت فعلیہ الوقار وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُهَا هُلُوُّ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا حَزْرٌ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ أَبْهَى النَّاسِ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ رَابِعَةٌ لَا تَشْنَأُهُ عَيْنٌ مِنْ طُولٍ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا آبس ولا مفند۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا حسن بیان کیا، حد کر دی۔ یقین جانی یہ تو عربی کے لفظ زبانی عربی یاد کرنے کے بعد ایک اجمی شخص پڑھ رہا ہے تو آپ کی روحوں میں روشنی اور ماحول میں شگفتگی پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن معبد نے لفظ نہ تراشے تھے، معبد نے نہ لفظ پہلے یاد کیے تھے۔ معبد کی آنکھوں نے جو حسن دیکھا تھا، پہلی مرتبہ کسی نے آ کے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا تھا ان کی آنکھیں بتانے لگی، چونکہ منظر آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں آنکھیں بیچاری بول نہیں سکتی اور زبان بول سکتی ہے اور یہ دیکھ نہیں سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ خاموش ہے، اس کو طاقت گویائی نہیں دی گئی، اور جو بول سکتی ہے اس کو دیکھنے کی طاقت بصارت نہیں عطا کی گئی۔ لیکن معبد لگتا یوں ہے، اتنے غور سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، پورا حسن کا نقشہ کھڑے کھڑے کھینچ دیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ معبد نے پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا، اور ابو معبد اس نے پہلی مرتبہ سنا۔ یہ دو لوگ اکیلے کھڑے یہ بات کر رہے تھے۔ میرے رب کو یہ 14 صدیاں قبل اتنے خوبصورت لفظ لگے، قیامت تک کے لیے معبد کا وہ قصیدہ محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ اتنے خوبصورت لفظ لگے۔ دیکھو معبد نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی کہانی تو سنی نہیں تھی، معبد نے علم نشر اللہ کا صدرک تو سنا ہی نہیں تھا نا۔ معبد نے تو جو دیکھا اور ایمان کی حالت سے نہیں دیکھا، صرف جو دیکھا وہ قدرتی فطرتی حسن جو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ چھایا ہوا تھا، اس نے وہ بیان کیا۔ وہ دو لوگ تھے حسن رسول کی محفل میں، رب کو ان کے یہ لفظ، ان کا یہ قصیدہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کے لفظوں کو محفوظ کر دیا گیا اور ان کو ہدایت کا نور عطا کیا گیا۔ کیا کہتی ہیں معبد؟ یقین جانیے اردو کے لفظوں میں وہ جان ہی نہیں جو عربی کے اندر انہوں نے حسن کا نقشہ کھینچا۔ کہا رأیت رجلا ظاہر الوداد حسن الخلق، ایک ایسا مرد دیکھا جس کے اوپر ملاحت بھی چھائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، حسن خوبصورت تھا، لم تعبہ سجلا ولم تزر به صعلا قسیم وسیم، کہنے لگی خوبصورت تھے، خوب رو تھے۔ پھر کہیں فی عینیہ دعج، تجھے کیا بتاؤں ان کی تو آنکھیں بھی موٹی موٹی اور سرمگی تھی۔ اللہ بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا تھا، سرمگی آنکھیں تھی حضور اسلام کی، اور یہ جو سیاہ دائرے ہیں ان کے ساتھ سفید رنگ کی
جو خوبصورتی ہے اس سفید رنگ کے اوپر بھی قدرتی طور پر سرخ رنگ کے ڈورے لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. پھر کہیں گے فی اشفارہ وطف, ان کے جو مبارک پلکیں تھیں نا وہ خوبصورت لمبی اور باریک تھیں, لگتا تھا جیسے دونوں جڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. وہ ابرو لگتے تھے کہ دونوں جڑے ہوئے. پھر کہنے لگے وفی اشفارہ وطف, اور پھر کہنے لگے وفی صوتہ صحل, تجھے کیا بتاؤں ان کی تو آواز بھی گونجدار تھی. اللہ اکبر. پھر کہنے لگے وفی عنقہ ساطع, ان کی تو مبارک گردن بھی چمک رہی تھی. وفی لحیتہ کثاثا, ان کی جو مبارک داڑھی تھی نا لگتا تھا جیسے نور کا حالہ ہو. اللہ اکبر. پھر کہیں گے اذا صامت فعلیہ الوقار, جب خاموش تھے نا تو باوقار لگتے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُهَا, کہنے لگے جب خاموش تھے نا تو باوقار لگتے تھے, جب بولنے لگے تو روشنیاں نکلنے لگی, نور بٹنے لگا, اجالے پھیلنے لگے. اللہ اکبر. پھر کہنے لگی کیا بتاؤں اتنے خوبصورت کہ حلوف المنطق, ان کی بولی بھی میٹھی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, میں کہتا ہوں انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا انسان بول رہا ہوتا ہے یا انسان خاموش ہوتا ہے. ام مابت آپ کے مقدر پہ قربان جاؤں, اتنے غور سے حضور کو دیکھا, اتنے غور سے حضور کو دیکھا. جب میرے حضور خاموش ہوتے پھر بھی دیکھتی, جب حضور بولتے پھر بھی دیکھتی. لگتا یوں ہے وہ جو لمحے میسر رہے انہوں نے ایک پلک بھی نہیں جھپکی اور پورا منظر نامہ حضور علیہ السلام کے حسن کا کھینچ کے آنے والوں تک پہنچا دیا. دو ہی حالتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں خاموش بیٹھے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, لیکن جب بولتے ہیں تو شخصیت اور آواز کے اندر وہ کشش باقی نہیں رہتی, وہ مطابقت نہیں ہوتی. اور بعض لوگ بولتے ہوئے اچھے ہوتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں, لیکن جب خاموش ہوں تو اداس سے لگتے ہیں. اس نے اتنے غور سے حضور علیہ السلام کو دیکھا, کہنے لگی اذا صامت فعلیہ الوقار, جب خاموش تھے نا تو باوقار لگتے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُهَا, جب بولنے لگے پھر روشنی نکلنے لگی. حلوف المنطق. پھر کہنے لگی کیا بتاؤں تجھے ان کی تو بولی بھی مٹھی تھی. اللہ اکبر. فصل لا نظر ولا حزر کأن منطقہ خرزات النظم یتحدرن. کہنے لگی جب گفتگو کر رہے تھے نا تو لفظ خوبصورتی کے ساتھ الگ الگ واضح تلفظ کے ساتھ آ رہے تھے. لگتا یوں تھا جیسے موتیوں کی خوبصورت مالا ہو اور وہ مالا ٹوٹی ہو اور موتی بکھر رہے ہوں چھن چھن کر کے. کہا کہ وہ چھنتے ہوئے موتیوں کی طرح ان کے لفظ تھے جو خوبصورتی کے ساتھ, ادائیگی کے ساتھ, الگ الگ واضح تلفظ کے ساتھ سمجھ آتے تھے. پھر کہنے لگے تجھے کیا بتاؤں وہ کتنے خوبصورت ہے. ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب. کہا جب دور سے دیکھا نا تو سونے لگتے تھے, جب نیڑے آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, لیکن جب قریب آئیں تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی. اور اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے, جب دور سے دیکھا تو سونے لگتے تھے, جب نیڑے آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے. اللہ اکبر. اچھا, انہوں نے یہاں پر حضور علیہ السلام کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت نور کو بھی بیان کر دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب کاروبار کریں, رشتہ داری جوڑیں, اندر سے وہ کہانی نہیں نکلتی. ممبر پر تو شعلہ بیاں خطیب ہوتا ہے, بہت بڑا عاشق رسول محسوس ہوتا ہے, لیکن جب ٹائم لینے کے لیے کال کریں اور کلومیٹر ناپ کے ریٹ لسٹ پیش کرتا ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے یہ تو کوئی اور نمبر مل گیا. وہ رات جو مجمع میں جو ہے وہ شعلہ بیاں تھا, عشق کا جو ہے وہ بخار تھا, وہ کچھ اور تھا اور اس وقت کچھ اور ہے. لوگ اوپر سے کچھ ہوتے ہیں, اندر سے کچھ ہوتے ہیں, دور سے کچھ ہوتے ہیں, قریب سے کچھ ہوتے ہیں. لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے. جب دور سے دیکھا نظریں جھکی ہوئی تھی, جب قریب آئے تو حیا کے پہرے پھر بھی سلامت تھے. وہ دور سے بھی سونے لگتے تھے, وہ قریب سے بھی سونے لگتے تھے. اللہ اکبر. اچھا, اس کا ایک اور مفہوم میرے استاد المکرم بھی بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا جناب آپ نے تو قریب بیٹھ کر دیکھا ہے, آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے. فرمان لگے کیا پوچھتے ہو, کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہا کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا چاند تھے حضور. پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھنا
کس نے تھا کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایسا حسین پہ کر تراشا لا یجلس الذباب علی جسد جس میں اطہر پہ مکھی کو بھی بیٹھنے کی جرت ہے ثانی تو بڑے دور کی بات ہے صاحب اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں اور میرے امام نے تو مہر لگا دی مثل او در عالم امکان متصور نیست کہ حضور اسلام کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں اچھا یہ کنہوں نے کہا جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا اور جنہوں نے 13 صدیوں میں گولڑے میں کھڑے ہو کر دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بری اچھا جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا نا وہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے لیلۃ الادحیان تھی 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ادھر حضور علیہ السلام نے سرخ داری دار چادر انور اوڑی ہوئی ہے فرماتے کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کیا یہ چاند کیا ہے میرے حضور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اللہ اکبر آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا اللہ اکبر جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا وہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پر دیکھا وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا ہیں انہوں نے کہا بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ محبوب کائنات ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے کالے رنگ کی چادر زیب تن کی پاس بیٹھی تھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اب ایک لمحے کے لیے آپ غور کریں کہ یار بندے کا گورا چٹا رنگ ہو رنگ وہ ہو کہ جس کی قسمیں خود رب نے اٹھائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم اللہ اکبر گورا چٹا رنگ ہو بندے کا اور کالے رنگ کی چادر کی اس نے بکل ماری ہو اور بندہ ہو بھی نبیوں کا امام بندہ ہو بھی محبوب خدا بندہ ہو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر نامدار اللہ اکبر تو کیا وہ کیفیت ہو یار کالی چادر تو چھوٹا بچہ بھی لینا تو اس کو بھی سجتی ہے جب نبیوں کے امام نے اوڑی ہوگی پھر عالم کیا ہوگا پاس بیٹھی تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یوں چادر کی بکل ماری اور گھر کی بات ہے تو حضور فرمایا کہ کیف ترینی یا عائشہ عائشہ پھر بتاؤ نہ کیسے لگ رہے ہیں آج حسن خود اپنا جلوہ دکھانا چاہ رہا ہے یار ایک ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حسن کی تعریف کرے ایک ہے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ حضور کے حسن کی تعریف کرے یار ایک ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آ کے تعریف کرے ایک ہے رب ہو کے تعریف کرے اور ایک ہے میرے حضور خود فرمائے کیف ترینی یا عائشہ عائشہ پھر بتاؤ نا آج کیسے لگ رہے ہیں بلکہ ایک روایت مجھے یاد آ گئی بڑی پرانی میں نے پڑھی تھی آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ باہر انتظار کر رہے تھے دروازے پہ دستک ہوئی نا تو حضور علیہ السلام اٹھے اور آقا کریم علیہ السلام باہر جب جانے لگے تو پانی کا جو ہے وہ مٹکا پڑا تھا حضور علیہ السلام نے مبارک عکس اس کے اندر دیکھا اور اس سے شیشے کا کام لیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک زلفوں کو سیدھا کیا تو ام المومنین تعجب سے پوچھتی ہیں کہ حضور آپ بھی ایسے کر لیتے ہیں تو وہ جملہ جو حضور نے کہا بڑا خوبصورت تھا حضور میں عائشہ بندے کو چاہیے جب دوستوں میں جائے تو بن سنور کے جائے یار کیسا منظر ہوگا ایک ہے حضور خود چادر اوڑے اور ایک حضور کو بھی پتا ہے باہر جناب ابو بردہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں حضور کو پتا ہے جناب ابو ہریرہ دکھی دل لے کر آئے ہیں چہرہ انور دیکھ کے خوش ہوں گے تو حضور باہر جانے سے پہلے اپنی مبارک زلفیں جو ہے وہ مزید اچھی کر لیتے ہیں اللہ اکبر ہمارے عائشہ بندے کو چاہیے جب دوستوں میں جائے تو بن سنور کے جائے اللہ اکبر کیف ترینی یا عائشہ عائشہ پھر بتاؤ نا کیسا لگ رہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا عرض کرتی ہیں کہ حضور چادر کی سیاہی نے
آپ کی گوری رنگت کو نکھار دیا ہے اور آپ کے گورے رنگ نے چادر کی سیاہی میں پھول بھر دیے. اللہ اکبر. کیف ترینی یا عائشہ, عائشہ پھر بتاؤ نا کیسے لگ رہے. تو یہ وہ ہے جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھا. انہوں نے بریلی میں قسمیں اٹھا کر کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اس نے کہا اب الناس و اجملہ من بعید و احسنہ من قریب. جب دور سے دیکھا نا تو سونے لگتے تھے, جب نیڑے آئے تو اور بھی سونے لگتے. آگے ایک طویل روایت ہے لیکن میں جو ایک اور بات آپ کو سناؤں, یہ سارا حسن ام معبد بیان کر رہے ہیں. ابو معبد حیرت میں ڈوبے اس حسن کی کرشمہ سازیوں کو ان لفظوں سے نچوڑ رہے تھے. تو اب حسن ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. اب ام معبد آقا کریم علیہ السلام کے ایک ایک مبارک اس کو بیان کرتی ہیں. ربعۃ لا تشنعہ عین من طول لا تقتحم عین من کسر غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا. سارا منظر نامہ انہوں نے بیان کیا اور کہنے لگی قد انور اتنا خوبصورت تھا اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے دو خوبصورت سر سبز و شاداب جو ہے وہ ٹہنیاں اور شاخیں ہوں, اور دو اتنی خوبصورت ہوں کہ ان سے ہی نظر نہ ہٹتی ہو, لیکن تیسری جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو وہ اس طرح کی تیسری شاخ لگتے تھے. بڑی مثالوں کے ساتھ. تو پھر ایک دم ام معبد نے نا اپنا موضوع بدل دیا, کہنے لگی لاہ رفقا. اللہ اکبر. وہ تھے نا, لیکن جو پاس کھڑے پیکرے ادب تھے مجھے تو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے. اور میں یہ کہتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے, ام معبد حضور علیہ السلام کا حسن بیان کر رہی تھی, بات چلتے چلتے بڑھ رہی تھی. ام معبد کو شاید جو ہے وہ آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس کی تسلی نہیں ہو رہی, کیونکہ جو آنکھوں نے میں نے دیکھا آنکھوں نے, اور وہ بول نہیں سکتی, اور زبان جو بولتی اس نے دیکھا ہی نہیں, تو وہ منظر 100% بیان ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو ام معبد بیان کرتی بات کو بہت اوپر لے گئی, لیکن جب اوپر لے گئی اور حضور کا حسن تو اس سے بھی اوپر تھا, تو پھر ام معبد کے لگتا ہے جیسے لفظ ختم ہو گیا ہوں. پھر ام معبد نے عافیت اسی میں سمجھی کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو انہوں نے ایک دم سے موضوع بدل دیا اور کہا لاہ رفقا. وہ تھے نا, ان کی تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی میری, لیکن وہ تھے نا جو پاس کھڑے پیکرے ادب تھے, کمال وہ بھی تھے. اللہ اکبر. کہنے لگی یحفون بہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے ادب دیکھا, فوری طور پہ انہوں نے کیا کہا, کہنے اذا قال استمعوا لقولی. وہ جو پاس کھڑے پیکرے ادب تھے نا, جب وہ گفتگو کرتے نا, استمعوا لقولی, وہ پوری توجہ سے ان کی بات کو سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ پوری توجہ سے ان کی بات. اور میں یہ کہتا ہوں رب نے قرآن میں یہ لفظ کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خوب توجہ سے سنا کرو. وہ لفظ جو رب نے قرآن کے لیے بیان کیا, ام معبد نے وہ حضرت ابو بکر کے لیے بیان کیا. کہا جب وہ گفتگو کرتے تھے استمعوا لقولی, وہ پوری توجہ سے بات کو سنا کرتے. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ. اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے وہ سارے کام چھوڑ کے حکم کی تعمیل کرتا. محفوظ محشود لا آبس ولا مفند. کہنے لگی وہ تھے, مجھے تو پاس کھڑے پیکرے ادب بھی نہیں بول رہے. اللہ اکبر. یہ سارا حسن کا قصیدہ ام معبد نے بولا, ابو معبد نے سنا. بات ختم ہوئی تو فوری ابو معبد کہتا ہے ام معبد تو نے بڑی زیادتی کی ہے, اتنا خوبصورت مبارک آیا تھا, میں دور تھوڑی گیا تھا, تو مجھے بھی بلا لیتی, میں بھی ایک جھلک دیکھ لیتا. اچھا پھر اب وعدہ کرو, اب دوبارہ جب کبھی وہ آئے نا تو تم نے مجھے ضرور بتانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ روزانہ شام کو گھر آتا, ام معبد اس کو کھانا دیتی. وہ پہلا سوال کرتا کہ آج مبارک تو نہیں آیا تھا. کہا نہیں آج نہیں آیا تھا. تو کہتا چلو پھر مجھے مبارک کی بات سنا دو. وہ کہتی کھانا تو کھا لو. وہ کہتا نہیں کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں سنو. اللہ اکبر. یار ایک ملاقات اور اتنی مختصر کے نام بھی نہیں پوچھا. ان کے پاس بخاری و مسلم کی کوئی داستانیں تو نہیں تھی, ان کے پاس حضور علیہ السلام کے حسن پر اترنے والی قرآن کی آیات تو نہیں تھی. ایک عنوان, اور وہ بھی اتنا مختصر, اتنی مختصر ملاقات کہ نام بھی پوچھنا نہیں یاد. لیکن وہ پھر دوبارہ شروع کر دیتے, اور پاس اس کا چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوتا اور وہ بھی ساتھ میں لقمہ دیتا اور کہتا امی ابھی تو نے ابو کو وہ بات تو بتائی نہیں
کہ کس طرح مبارک نے بکری پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ آ گیا تھا. بھلا وہ والی بات بھی تو بتاؤ نا. اب وہ دوبارہ شروع ہو جاتا. روزانہ وہ گھر آتا, وہ کھانا پیش کرتی, وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں سناؤ. اس کو مگر میں اہل محبت کے رنگ میں ترجمہ دوں تو کیا یار ایسے نہیں لگتا تھا کہ ہر رات ام معبد کی کچی کلی میں کھانے سے پہلے محفل میلاد ہوا کرتی تھی. مبارک کی باتیں کرنے کا نام ہی تو میلاد ہے. یہ تو نہ جانے کس بدبخت نے امت کے اندر تفریق ڈال دی, اور جس نام پہ امت نے جڑنا تھا اسی نام کو جھگڑا بنا کے رکھ دیا. بھلا حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. وہ روزانہ یہی بات کیا کرتے. وہ کسی نے کہا کہ وہ کہتا کھانا کھا لو, تو وہ کہتا کہ نہیں کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں سنو. تو سادہ لفظوں میں سمجھیں, ہر رات ام معبد کی کچی کلی میں کھانے سے پہلے محفل میلاد ہوا کرتے تھے. یہ ام معبد نے بتایا, کھانا بعد میں کھاتے ہیں, پہلے مبارک کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ روزانہ وہ کام کیا کرتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جناب یہ کسی کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے, تو میں نے کہا نہیں آپ کو غلطی لگی ہے, یہ ام معبد کی کچی کلی سے چلا ہوا عقیدہ ہے. ام معبد نے بتایا تھا کھانا بعد میں کھاتے ہیں, پہلے مبارک کی باتیں کرتے ہیں. اور آج بھی کھانا آپ کو بعد میں کھلائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں ہوتی. اللہ اکبر. تو بات ختم ہو گئی, مقدر جاگ پڑے. وہ روزانہ یہی کام کیا کرتے ہیں. تو ایک دن ام معبد قریبی دکان سے سودا سلف خریدنے کے لیے گئی. مطلوبہ چیزیں نہ ملی تو اپنے بچے کو لیا, تو چلتی چلتی شہر رسول مدینہ المنورہ میں پہنچ گئی. دکان پہ کھڑی کوئی چیزیں خرید رہی تھی کہ بچے اپنی عادت کے مطابق دائیں بائیں دیکھتے ہیں. جیسے وہ چھوٹا بچہ بھی کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. گلی سے گزر ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے نے جب پہلی نظر میں دیکھا تو اس نے فوراً پہچان لی. وہ ماں سے ہاتھ چھڑا کے دوڑا, اور اس کے لفظوں کی بے ساختگی اور اس کا جوش اور جذبہ اور اتنا بڑا خزانہ مل جانے کا جو انداز ہے وہ لفظوں سے نظر آتا ہے. اس نے ہاتھ چھڑایا اور خوشی سے اچھلنے لگا, کہنے لگا یا اماں ھذا صاحب المبارک, امی امی وہ دیکھ مبارک کا ساتھی مل گیا. اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا. ام معبد کی نظر پڑی, اس نے بھی سب کچھ چھوڑا, جا کے ان کو پکڑ لیا اور کہیں گے این المبارک این المبارک, تو مل گیا ہے, بتا مبارک کہاں پہ. اب انہوں نے نام تو خود رکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے کون سا مبارک؟ تو ام معبد کہنے لگی, بچہ کہنے لگا وہ جس نے ہماری بکری پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ آ گیا تھا. اللہ اکبر. یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھیے گا. ام معبد نے کیا بتایا کہ جو بکری اپنی ٹانگوں پر چل کر ریوڑ کے ساتھ بھی نہ جا سکتی ہو اور کسی کا ہاتھ آئے اور وہ بکری دودھ دینا شروع کر دے تو وہ ہاتھ پھر مبارک کا ہوا کرتا ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کا تعارف جو اپنے بچے کو یاد کروایا تھا وہ حضور علیہ السلام کے معجزے سے کروایا تھا. حضور علیہ السلام کا معجزہ یاد کروایا. آج بھی اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی نوجوان نسل کی تربیت میں حضور اسلام کی عظمت اور ان کے معجزات رکھنے ہوں گے. یہ تعارف نہیں ہے حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ کہ جس طرح ہم دو ہاتھوں سے روٹی کھا لیتے ہیں انگلیوں سے توڑ کے, وہ بھی اس طرح کرتے تھے. ہم صرف روٹی توڑ سکتے ہیں صاحب, ان کی انگلی اٹھے چاند کا کلیجہ بھی چرتا ہے. ان کا اشارہ ابرو ہو تو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے. او سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے, او پتھراں تی کلمے پڑھا جانتا ہے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. تو اپنی اولادوں کو ہمیں حضور کی عظمت ان کے معجزات سے تعارف دینا ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ تمہیں مبارک کی چوکھٹ پہ لے چلو. میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں بیٹا مسئلہ سمجھ لو, مبارک تک پہنچنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ ہو, تم صرف جناب ابو بکر کو تلاش کر لو, پھر جناب ابو بکر انگلی پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے جائیں گے. اللہ اکبر. جیسے ہی مسجد نبوی میں وہ داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام سامنے تشریف فرما. وہ بچہ پھر خوشی سے اچھلنے لگا اور کہتا امی امی وہ دیکھو مبارک اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے. انہوں نے جا کے حضور علیہ السلام کے مبارک قدم پکڑے, دولت اسلام سے فیض یاب ہوئے, غلامی کے تاج سروں پہ سجائے. یہ دن کی کہانی تھی. شام کو گھر واپس آ گئے اور ماں بیٹا مٹھی لڑائی لڑ رہے ہیں. ماں کہتی کہ آج تیرے باپ کو خوشخبری میں نے سنانی ہے کہ ہمیں مبارک مل گیا. تو بیٹا کہتا نہیں نہیں یہ خوشخبری تو میں سناؤں گا. تو وہ کہتی بیٹا میں تمہاری ماں لگتی ہوں. تو وہ ہنس کے کہتا نہیں مبارک کی یاری میں کوئی ماں نہیں ہوتی, سارے مبارک ہی ہوتے ہیں, سارے مبارک ہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ مٹھی لڑائی لڑے کس بات کی
کہ ہم نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ ہمیں مبارک مل گئے. اللہ اکبر. یعنی پتہ کیا لگا, جن کو مبارک ملے ہونا ان کو پھر چاہ چڑھ جاتا ہے لوگوں کو بتائیں لوگوں ہمیں مبارک مل گئے. یہ جو پورا شہر 12 ربیع الاول کو پورا ملک اور پورے 5 بر اعظم سجے ہوتے ہیں, یہ سارے خوش قسمت ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں کرم ہو گیا ہمیں بھی مبارک مل گئے. اللہ اکبر. وہ یہ جلوس نکالے جاتے ہیں, یہ اور کیا ہوتا ہے, یہ یہی صرف بتانا چاہتے ہیں لوگوں دیکھو کتنا کرم ہوا ہمیں بھی مبارک مل گئے. اچھا, یہ آپس میں کہہ رہے تھے کس نے بتانا ہے. جب ابو معبد گھر آیا, آج پھر اس نے اپنی کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے. پتہ کیا لگا, مبارک آ جائے پھر بھی برکتیں ہو جاتی ہیں. کوئی مبارک کا ڈیرا دیکھا ہے تو پھر بھی برکتیں لے کر آتا ہے. آج تک تو 14 صدیاں ہو گئی لوگ مدینے کی خیرات لے کر نہیں آ رہے. اللہ اکبر. کسی کے وہ خواب میں آ رہے ہیں, کسی کو خود اپنے پاس بلا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا پوچھنا تھا, وہ آ کے خود ہی پوچھتا ہے آج مبارک تو نہیں آیا تھا. کہا آپ کو کیا لگتا ہے, کہا ماحول کی روشنیاں اور خوشبوئیں تو بتاتی ہیں کہ مبارک آیا تھا. کہا نہیں آج مبارک تو نہیں آیا تھا لیکن ہم مبارک کا ڈیرا دیکھا ہے. کہا کون ہے وہ مبارک. کہا وہ جس کو زمانہ محمد کہتا ہے ہم اسے پیار سے مبارک کہتے ہیں. ابو معبد بھی اٹھا اور جا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے. جس شخص نے محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت اور چراغا نصیب فرمایا. یہ وہ حسن رسول کی خیرات ہے جس کا سوال ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور کرنا چاہیے. یقین جانیے جس قدر فتنے بڑھ رہے ہیں یہ کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خیرت کہتے ہیں عقل کو, خبر کہتے ہیں دلیل کو. اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہو. یہ چینا جپٹی جو لگی ہے 72-73 فرقے بنتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو ناپ رہے ہیں جس کو ناپا نہیں جا سکتا, اس کو تول رہے ہیں جن کو تولا نہیں جا سکتا. صاحب تو نے عقل کے ترازو پہ تولنا, مجھے تول لے میں تجھے تول لوں. بھلا ان کا بھی وزن ہو سکتا ہے جو نبیوں کے بھی امام ٹھہرے, جو محبوب خدا ٹھہرے. تو عقل کا ترازو ٹوٹ جائے گا, ایمان پلے نہیں رہے گا جو شخص جو ہے وہ اس طرح سے تولنے اور ناپنے کا مزاج پیدا کر لے گا. اللہ اکبر. تو مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. ایک ہی خدشہ تھا صرف حضور علیہ السلام نے اس کو بھی دور کر دیا کہ اگر کوئی شخص آقا کریم علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو ایک اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں میں نے حضور کو ہی دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے, کہیں کوئی اور بھی آ کے ایسا دعویٰ نہ کر دے. تو حضور اسلام نے خود فرما دیا مر رآنی فی المنام فقد رآنی. فرمایا جس نے مجھے خواب نے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی. فرمایا شیطان خواب میں بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک ہی خدشہ تھا, جو کہ خواب تو خواب ہوتا ہے لیکن خود ضمانت دے دی. اور ایک روایت میں فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. علماء نے اس کی تشریحات میں لکھا کہ ساری زندگی اگر نہ بھی دیکھ سکا, جس وقت نزع کا وقت ہوگا, سانس ٹوٹ رہی ہوگی, رخ محبوب سامنے ہوگا, سوکھا نکلے ساز ہوری جے ویک لوا مکھ تیرا, مزہ مرندہ سردار انج آندہ یہ یار بیت تے بوئے تے پئی ہوگا. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو, جتنی بھی ہو قضا ایک سجدے میں ہو ادا. تو یہ مانگنے کی چیز ہے, اس کے علاوہ یہ مسائل حل نہیں ہوتے. پیر وارث شاہ نے بھی مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا, جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا, جنہ ویکھیا ہے او تے بول دے نہیں, جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے دیکھا تو ان کا لہجہ کچھ اور تھا. اللہ اکبر. دیکھنے والوں نے تو قسمیں اٹھا کر کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہ مانگنے کی چیز ہے. جس شخص کی زندگی میں یہ آرزو, یہ تڑپ اور یہ تمنا نہیں, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تڑپ جاگتی رہے اور حضور علیہ السلام کے حسن کی خیرات ہمیں نصیب ہو اور دلوں کو اطمینان اور قلوب کو روشنیاں نصیب ہوں. میرے میزبان عالی مرتبت محترم محمد عمر مصطفی اور ان کے دوستوں نے ایک مختصر نشست کا اس تذکرہ دل نواز کے لیے خاص طور پر اس لیے بھی جو ہے وہ انتظام و انصرام کیا کہ
کبھی بخت جاگیں، ہم سوئیں ہمارے مقدر جاگ پڑیں، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت ہو۔ منہ چھوٹے بات بڑی ہے، لیکن ان کی کرم نوازیوں سے کچھ بعید نہیں۔ وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں نواز دیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، آپ لوگ چھٹی کے دن صبح سویرے اجالوں میں اٹھ کر تشریف لائے۔ اللہ حضور علیہ السلام کے حسن کے اجالے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب سلام کے اشعار ہمارے پاس محترم حافظ فاروق اللہ صفائی صاحب موجود ہیں، تو اس کے بعد دعا ہوگی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، تمہیں ہو یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مل کے خاصے کی گوریا ہو، مالک ہر ماں سوا